برادران اسلام، ایمان کے ارکان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان کو یاد رکھ لیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ان میں سے اللہ پر ایمان اور اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اس پر بھی گزشتہ خطبہ میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے، ان کا مسکن جو ہے وہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کائنات میں مختلف امور کی تنفیذ کے لیے بھی ان کو پیدا فرمایا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے لیے 2 امور ضروری ہیں۔ نمبر 1، ان کے وجود کا اقرار کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسلمان کہلانے والے جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے وجود کا اقرار کرنا ہے، اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اور اس پر دلائل آپ سن چکے ہیں کہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، اصلی شکل میں 2 بار دیکھا۔ اسی طرح حدیث جبریل بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے کچھ سوالات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ان کے سوالات کے جواب دیے، اور پھر وہ تصدیق بھی کرتے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا آدمی ہے، سوال کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، تو وہ خود تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ تو بعد میں اللہ کے نبی نے بتایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام کو صحابہ نے بھی دیکھا، لیکن انسانی شکل میں۔ فرشتے جو ہیں جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ صحابہ میں سے، جبریل علیہ السلام نے پوچھا افضل صحابہ کون ہے؟ فرمایا جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ جو فرشتے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے وہ فرشتوں میں بھی سب سے افضل تھے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری بات، ایک تو ہے ان کے وجود کا اقرار کرنا، دوسرا ان کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کو جو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے، جتنا عطا کیا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، فرشتوں کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سبحانہ، مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، سبحانہ وہ تو پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ سب فرشتے اس کے معزز بندے ہیں، عباد مکرم۔ جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ اولاد والا نہیں ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ فرشتے تو اللہ کے معزز بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کسی بات میں وہ اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں لے جاتے، بلکہ اس کے فرمان پر کار بند ہیں۔ اسی طرح سورہ تحریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے اسے بجا لاتے۔ فرشتے جو ہیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو بھڑکنے والے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جس کا وصف تمہارے لیے بیان کیا گیا ہے، یعنی مٹی سے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جنوں کو بھڑکنے والے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔